ہٹا دے اس میں خاصے صرف ایک گلاس میں پانی ڈال کر کے اس کو ہٹا دیں. یہ آپ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں. اس کو یہ کس میرے ہی ہے نا؟ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ اعراف کی اسی آیہ کریمہ کے مطابق آج ماہ اذا کی پہلی تاریخ ختم ہو گئی. دوسری تاریخ کی شب لگ چکی اور یقیناً بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں فرش اذا تک آئیں. ابھی میں نینسل میں بھی یہ گفتگو کر کے آیا ہوں، خصوصاً اپنے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کمسن ہیں تو زمین کربلا پر کوئی آپ کی عمر کا نہیں ہے. ششماہے سے لے کر کے ضعیف تک ہر ایک کی مثال موجود ہے. 6 ماہ کی عمر سے لے کر کے 9 سال 13 سال 18 سال کھڑی الجوان بچوں، دشت بلا میں تم اپنے اپنے شہزادوں کو ڈھونڈ کر کے ان کے سیرت و کردار کو دیکھ کر کے ان کی اتباع کرو. اس ایام اعظم میں میری گفتگو کا موضوع ہی اتباع ہے، اتباع پیغمبر. اور یہ قدرت کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا آسان فارمولہ دے دیا. ہمیں فٹ اسٹیپ پہ چلنا ہے، باقی کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ بھی تلاش کرنا ہے، اور راستہ تلاش کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس میں بھی یہ سوچنا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی کیا ہمیں سب کچھ صحیح مل رہا ہے. اور پھر اب یہ اتنے سارے فیصلوں کے بعد انسان خود بخود کنفیوز ہو جاتا ہے، عمل کروں یا نہ کروں. یعنی عقیدے کے مرحلے سے آگے نکلے گا تو عمل کرے گا نا. جب انسان
کسی یقین تک پہنچے گا، کسی کمال تک پہنچے گا، کوئی فیصلہ کر سکے گا، تو پھر اب عمل کی منزل آئے گی. کس کو فالو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، جب تک یہ انسان خود ڈیسائیڈ نہیں کر لے گا اس وقت تک کیا ہوگا؟ وہ کنفیوز رہے گا. اور یہ بنیادی چیز ہمارے بچوں کو ہماری ماؤں نے اپنی آغوش میں سکھایا ہے کہ جب تمہارا عقیدہ پختہ ہو جائے تو عمل کی منزل میں اتر جانا. جب تمہارا عقیدہ پختہ ہو جائے. اب یہ بتائیے کہ تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ عقیدے کی پختگی کی تربیت ہو یا عمل کی تربیت ہو، شروع کب سے ہوتی ہے؟ عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ، اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آ جائے، سن بلوغ تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد سے اس پر احکامات فرض ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے عمل کو انجام دینا شروع کرتا ہے. عموماً یہی مسئلہ ہے نا. لیکن حقیقتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان کی تربیت کا آغاز شکم مادر سے ہے. اور یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے بات واضح ہے، اور شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اور اس کے لیے بہرحال پورا ایک سلسلہ ہے کہ ہم آغاز سے کریں کیا. تو لہٰذا اس ایام ازاں میں تو پوری ساری گفتگو اس موضوع کے مطابق میں کرنا بھی نہیں چاہتا. میرا موضوع گفتگو صرف اتباع ہے، اور اگر اتباع ہے تو آغاز ہم نے جس آیت کریمہ سے کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. کل بھی میں نے ترجمہ بیان کیا تھا، مختصراً آج بھی ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو بھی اتباع کرتا ہے رسول نبی امی کی، جس کا تذکرہ وہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو معروفات کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے یعنی برائیوں سے منع کرتا ہے، جو طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے، اور انسان اور انسانیت جن بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے یا جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اس سے رہائی دلاتا ہے. یعنی قدرت خود ہی بیان کر رہی ہے، میرا حبیب غلامی کو پسند نہیں کرتا، غلاموں کو رہا کراتا ہے. کسی انسان کو زنجیر نہیں پہناتا، بیڑیاں نہیں ڈالتا، توق گلے میں نہیں ڈالتا ہے، بلکہ یہ توق و زنجیر و سلاسل سے انسان کو رہائی دلاتا ہے. یہ صفت اس پیغمبر کی بیان کی جا رہی ہے، اس رسول نبی امی کی بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اب اس سے آگے صفت کو بیان کیا گیا، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، اور عزت کرے، رسپیکٹ کرے پیغمبر کی. ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان لائے ہو تو اب عزت و تکریم پیغمبر بھی کرو، اور جب عزت و تکریم پیغمبر کر رہے ہو وَنَصَرُوهُ، پیغمبر کی مدد بھی کرو. میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہیں تک بات ہوتی تو شاید یہ حدیث جو بار بار کوٹ کی جاتی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہوتے کہ ٹھیک ہے، یہاں تک بات پیغمبر کی ہے، پیغمبر پر ایمان لانا، پیغمبر کی عزت و تکریم کرنا، پیغمبر کی مدد و نصرت کرنا، یہ قابل قبول، ہماری جبین خم، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں.
لیکن اس کے بعد بھی قدرت نے فلاح و نجات کی سند عطا نہیں فرمائی جب تک کہ یہ نہیں کہہ دیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کل ایمان نعرہ حیدری. یا صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اب اس جملے کو کہنے کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون. یہی وہ افراد ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہیں، نجات یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، سکسیس ہیں. انہی کے لیے ہے. اس ایک اتباع نے انسان کو فلاح کی سند عطا کر دی ہے. اب دیکھیں یہاں ہمیں یہ ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں خدا. جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدے کی کمزوری ہے اگر کوئی کہے پتہ نہیں خدا معاف کرے نہیں کرے. خدا تو کہتے ہی ہے کہ تم یہ کرو ہم یہ کر دیں گے، تم اس طریقے سے زندگی گزارو ہم تمہیں یہ عطا کر دیں گے. تو اس ایک اتباع میں پروردگار عالم نے بشریت کے لیے فلاح و نجات و کامیابی کو رکھا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو بھائی ہمارا ریوارڈ ہے کہ ہم نے یہ کیا تو ہمیں یہ چیز انعام کے طور پر اللہ نے عطا فرما دی. اس میں کہیں اللہ کی خوشنودی رضا یقیناً باطنی طور پر شامل ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی تم یہ پڑھو گے، یہ ایگزام دو گے. تم نے پڑھائی کی، ایگزام دیا، سارے سوالوں کا جواب دیا، تمہارا یہ رزلٹ آیا، تم پاس. اس میں کہیں ٹیچر نے یہ تو نہیں کہا نا میں تم سے راضی ہو گیا. پرنسپل نے، ہیڈ ٹیچر نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت خوش ہو گیا. کہا ہے کہیں بھئی آپ یہ محنت کریں گے، یہ مشقت کریں گے، یہ کتابیں پڑھیں گے، یہ انجام دیں گے، اس طریقے سے سوالوں کا جواب دیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ اس محنت و مشقت کے بعد میں جب تمام سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے آپ کا رزلٹ آئے گا 100% ہوگا. یقیناً آپ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیا گیا. لیکن کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ ہیڈ ٹیچر اور ٹیچرز آ کر کے کہے کہ آئی ایم ویری ہیپی. ہاں اگر وہ ٹیچر بھی محبت کرنے والا ہو، وہ استاد بھی چاہنے والا ہو اور اس نے دل لگا کے پڑھایا ہو، تو اب کیا ہوگا؟ استاد یقیناً آ کے سینے سے لگا کر کہے گا کہ آج تم نے مجھے خوش کر دیا. تو جو تمہاری کامیابی کا رزلٹ ہے وہ یقیناً تمہیں کامیاب بنا رہا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی تم سے راضی اور خوش ہوں. لیکن اگر اسی کے درمیان میں طالب علم یہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے آپ کی محبت نہیں چاہیے، بلکہ اگر وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں ہیڈ ٹیچر کو سب سے اہم سمجھتا ہو، پرنسپل کو سب سے اہم سمجھتا ہو، اور یہ کہے کہ میں صرف پرنسپل سے محبت کرتا ہوں، مجھے کسی ٹیچر کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہیڈ ٹیچر خوش ہو جائے گا، پرنسپل خوش ہو جائے گا، کتنا اچھا بچہ ہے، ٹیچر سے محبت نہیں کرتا مگر مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ میرے جو بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں تک صرف اپنی بات کو منتقل کرنا چاہتا ہوں. عزیزو غور فرمائیے گا، دنیاوی اعتبار سے ہماری تمام محنتوں، مشقتوں اور کامیابیوں کا دار و مدار ہماری اپنی کوشش، ہماری اپنی صحیح. خدا بھی یہی کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صحیح اور کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی، کوشش کے نتیجے میں خدا یہ کہتا ہے تم یہ کرو گے ہم تمہیں فلاح و نجات کی سند عطا کرتے ہیں. لیکن رضا کی کوئی بھی ضمانت نہیں لی ہے خدا نے،
لیکن یہ اتباع پیغمبر میں خداوند عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نالائق طالب علم ہوگا کہ جو ٹیچر کو چھوڑ کر کے یہ کہہ رہا ہو کہ میں ہیڈ ٹیچر یا پرنسپل سے محبت کرتا ہوں۔ اے عقل مند انسانوں سن لو، میری بارگاہ میں آؤ گے تو حبیب کو چھوڑ کر کے تم میرے محبوب کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر تم چاہو کہ میرے حبیب کو چھوڑ کر کے مجھ سے محبت کرنے لگو اور میرے ہو جاؤ اور میں تمہیں اپنا بنا لوں تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری محبت کے حقدار ہو جاؤ تو مزاج بشر کو پہچانتے ہوئے خدا نے خود ہم سے نہیں کہا بلکہ اپنے حبیب سے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں تو تمہاری پیروی کریں، تمہاری اتباع کریں، تمہارے نقش قدم پر چلیں۔ جب یہ تمہارے نقش قدم پر چلیں گے تو میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا، اور صرف محبت ہی نہیں کروں گا بلکہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا، کیونکہ میں بخشنے والا کریم پروردگار بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تو ایک اتباع پیغمبر کا دوہرا فائدہ مل رہا ہے، ایک طرف نجات مل رہی ہے، دوسری طرف محبت پروردگار مل رہی ہے۔ ایک اتباع پیغمبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ایک اتباع پیغمبر کا دوہرا فائدہ، اور جسے محبت پروردگار مل جائے، یا یوں کہوں کہ محبت پروردگار ملتی ہی نہیں جب تک محبوب پروردگار سے محبت نہ کی جائے، جب تک اللہ کے حبیب کی محبت کو اپنے دل میں نہ قائم کیا جائے۔ اور جو محبت اپنے دل میں قائم کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نقش قدم پیغمبر پر چلتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے محبت کرے اور اس کے بعد اتباع نبی نہ کرے۔ تقاضائے محبت کیا ہے؟ اچھا، اس کی ایک مثال دنیاوی طور پر، آپ کے درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی تربیت کا پہلو کیا ہے؟ انہیں جب آپ زبانی سمجھاتے ہیں تو اگر یہ بزی ہوتے ہیں تو سنتے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی کبھی سن لیتے ہیں تو ادھر سے جاتی ہے بات، اور یہ ہوتا ہے، ہم سب بھی کر چکے بچپن میں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، صرف اپنی بات آپ تک منتقل کرنے کے لیے ان بچوں کا سہارا لے رہا ہوں۔ بڑوں کو کہنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ وہ عاقل ہیں، بڑے خود سمجھ سکتے ہیں باتوں کو، لیکن بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ مزاج بچوں کا کیا ہے کہ اگر انہیں سمجھایا جائے تو یہ اپنی مصروفیات کے مد نظر کبھی کبھی باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں، اور جب باتوں کو اگنور کرتے ہیں تو نہیں سنتے ہیں، اور اگر کان تک آواز جاتی ہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پوچھئے میں نے کیا کہا تھا، تو وہ بھی پلٹ کے پوچھتے ہیں آپ نے کچھ کہا بھی تھا۔ لیکن اگر یہی چیز نہ کہی جائے اور کوئی ایسا اچھا کام ہو جس پر عمل کیا جائے، تو اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ جہاں بڑے جا رہے ہوتے ہیں بچے بھی وہیں چلے جاتے ہیں، جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہی بچے بھی کرنے لگتے ہیں۔ تربیت کا یہ اتباعی پہلو نبی نے بیان فرمایا ہے، جو بات تم کہتے ہو وہ خود کرتے کیوں نہیں ہو، خدا نے بھی کہا ہے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمانہ اچھا بن جائے تو پہلے خود عمل کر کے دکھلاؤ، اور نبی اسی لیے پہلے عمل کرتے تھے پھر کہتے تھے۔
یہ سیرت نبی ہے. یعنی کسی تک اگر اپنی بات کو منتقل کرنا ہو، خصوصاً اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے خانوادے کے اندر، تو ضرورت یہ ہے کہ آپ خود اس قابل بن جائیں کہ جب آپ آگے آگے چل رہے ہوں تو بچہ نقش قدم پر چلے. اور جو نقش قدم پر چلے گا تو یقیناً جہاں آپ لے جانا چاہیں گے بچہ وہاں پہنچے گا. اور اسی لیے میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ تربیت وجود کے بعد نہیں ہوتی ہے، تربیت شکم مادر میں ہوتی ہے. چاہے غذا ماں کھا رہی ہو، مگر بچے کی پرمان چڑھنے کی صورت میں جو اس کی رگ و پے میں ماں کا خون منتقل ہو رہا ہے، وہ اس کا عقیدہ بھی جا رہا ہے، اس کا عمل بھی جا رہا ہے. اسی لیے یہ جملے آپ ذاکرین اور علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ پختہ ہو تو اپنی ماؤں کو دعائیں دیا کرو. اگر تمہارا ایمان سلامت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے سیراب کر کے تمہیں اپنے شکم میں 9 ماہ صرف رکھا نہیں ہے، بلکہ تمہاری تربیت کر کے تمہیں مومن بھی بنایا ہے، تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم صاحب ایمان کہے جاؤ. ہر ماں کے عمل کا سائیڈ ایفیکٹ، اسی لیے ماں کی عظمت اور زیادہ بیان کی گئی ہے. یوں ہی تھوڑی جنت رکھ دی گئی ہے. ماں کی عظمت کو جو بیان کیا گیا، ماں کے وقار کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جو زحمتیں ماں برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، چاہے وہ شکم میں رکھنے کی صورت میں ہو یا اس کے بعد کے مرحلے میں ہو، دونوں صورتوں میں وہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. خود آپ کی نگاہوں کے سامنے شاید یہ جملے ہوں یا یہ تاریخیں ہوں کہ ایران کا ایک چھوٹا سا بچہ تباہی 4 سال 5 سال کا، جس وقت وہ حافظ قرآن نہیں عالم قرآن تھا، جب UK کی سرزمین پر بھی آیا تھا، کوئی بھی آپ بات پوچھنا چاہیں تو اس کا جواب یہی ہوتا تھا کہ آیت الہی میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھئی. در اہل بیت سے اگر کنیز بھی متمسک ہو جاتی ہے تو قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے. در اہل بیت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو متمسک ہو جاتا ہے. اگر کنیز بھی آتی ہے تو یہاں وہ حبش کی رہنے والی شہزادی صرف شہزادی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقتاً جناب شہزادی کونین اسے اس مقام پر پہنچا دیتی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی شہزادی ہے، آخرت کے لیے بھی شہزادی ہے. اور اسی لیے اس کا نام فضہ رکھ کر کے اسے زمانے میں بھی روشن کر دیا ہے. اب وہ گفتگو کرتی ہے تو کیا کچھ بھی پوچھو اس کا جواب آیات الہیہ سے دیا جاتا ہے، قرآن مجید سے دیا جاتا ہے. یہ کم سن بچہ، اس کی تاریخ یہی بیان کی گئی کہ اسے مکمل اس طریقے سے تعلیم نہیں دی گئی کہ حفظ کرایا جائے، بتایا جائے، پڑھایا جائے، بلکہ انداز کیا تھا، ماں بھی قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے ہے، باپ بھی حافظ قرآن ہے. عبادتوں کے ساتھ ساتھ بچہ شکم مادر میں ہے، ماں تلاوت قرآن کرتی ہے، اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں. اس تطہیر و پاکیزگی کی صورت میں قدرت جب غیر معصوم بچے کو وجود بخشتی ہے تو اس کے مد مقابل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. جو غلام اہل بیت اطہار نظر آئے، اگر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو اہل بیت اطہار کا مقابلہ کوئی کیا کرے گا؟ کون ہے جو ان کے مد مقابل؟ اسی لیے بات کہا جاتا ہے نا، پہلے غلاموں کی مثال تو لے آؤ، پہلے غلاموں اور کنیزوں کے مثل تو لے آؤ، پھر یہ گفتگو کرنا کہ پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے مد مقابل کون ہو سکتا ہے. لیکن قدرت نے ہم پر یہ احسان کیا ہے عزیزو کہ ہمیں اللہ نے
تمام تر دشواریوں سے بچاتے ہوئے زندگی کو کامیاب ترین بنانے کے لیے حکم دیا ہے، تو اس انداز سے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، اتباع پیغمبر کرو کہ جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ اگر تم اتباع کرو گے، اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جس مقام پر بھی آپ جائیں گے وہاں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، حق بھی اور باطل بھی۔ اور یہ انسان کی صورتحال ایسے ہی ہے اول بشر سے، یعنی جس وقت اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا ہے اسی وقت سے وہاں سلسلہ حق و باطل کا شروع ہو گیا ہے۔ اگر حق و باطل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اتباع میں بھی واضح کیا گیا۔ اسی لیے جب فروعات میں آپ گفتگو کرتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ تولا اور تبرہ۔ تولا اور تبرہ کا مفہوم کیا ہے؟ ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف براعت ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کیا اتباع پیغمبر میں بھی تولا اور تبرہ ہے کوئی ایسا موضوع کہ جو یہاں لایا جا سکے؟ ہے بھائی، ایک طرف اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تولا ہے، اور ایک طرف اتباع سے منع کیا جا رہا ہے، یہ براعت ہے۔ تو اگر اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے تو کس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے نا۔ پیغمبر کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کے مجالس میں گفتگو کروں گا کہ اللہ نے رسول کو کیسا بھیجا ہے، کس مقام پر فائز کر کے بھیجا ہے، کن عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ سمار کر کے بھیجا ہے، اور ہمیں آگاہ کیا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے حبیب کو کس طرح سے بھیجا ہے اور کن کے درمیان میں بھیجا ہے، مقصد اور ہدف کیا ہے پیغمبر کے بھیجنے کا۔ یہ تمام گفتگویں آئیں گی۔ مگر عزیزان محترم، جب خدا یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی اتباع کرو تو یہ حق ہے، سردار رسول ہے، ختم الرسل ہے، سردار انبیاء ہے، تمام انبیاء کا تاج ہے اس نبی کے لیے جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، انبیاء بھی فخر کرتے ہیں، ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں، ہر مخلوق پروردگار ناز کرتی ہے عظمت پیغمبر اسلام پر۔ اور اس ذات مقدس کے لیے کیا کہا جائے کہ جس کی معرفت سب رکھتے ہوں اور معرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہوں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں تمام تر مخلوقات میں سے اگر صرف کسی چھوٹی شے کی بھی مثال کروں تو ایک ذرہ بھی اگر دست نبی پر آ جائے تو نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ذرہ بھی، ذرہ بولتا ہے، ذرہ کلام کرتا ہے، ذرہ معرفت رکھتا ہے۔ قدموں کی ٹھوکروں میں رکھنے والے اے عقل مند انسانوں، جس ذروں کی تم قدر نہیں کرتے اس کے مقام کو پہچانو۔ وہ بھی اگر دست نبی پر آتا ہے تو یقیناً اپنی فضیلت کے مطابق ہم کلام نبی بھی ہوتا ہے، عظمت نبی کی گفتگو کرتا ہے، اپنی گفتگو نہیں کرتا۔ عظمت نبی کی گفتگو کرتا ہے، فضیلت نبی کی گفتگو کرتا ہے، اور جو کسی بھی صورت میں دست نبی پر آ کر نبی کے فضائل بیان کرتا ہے نبی بھی اسے فراموش نہیں کرتا، چاہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر آنے والے ذرات ہوں یا جناب سلیمان کے ہاتھ پہ آنے والی چوٹیوں کا سردار ہو۔ سورہ نمل کا واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا۔ جب جناب سلیمان لشکر کو لے کر کے گزر رہے ہیں تو چوٹیوں کے سردار نے چوٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم سب کے سب اپنی اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر تم بہت چھوٹے ہو، ان کا لشکر تمہیں نہ دیکھ سکے، تم ان کے قدموں تلے روند دیے جاؤ۔ ایک چوٹی کا سردار بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے، جب قوم و ملت کی قیادت کے لیے قدم آگے بڑھاؤ تو ان کی زندگیوں کی فکر تمہیں پہلے لاحق ہونی چاہیے۔ سیادت و قیادت اور سرداری یوں ہی نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کے واقعات اور مثالیں ہیں
کہ جہاں خدا بیان کر رہا ہے محمد مصطفیٰ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہاں ایک چوٹی کی حیثیت کیا، اس کا مقام کیا، مگر جناب سلیمان کے اس دور میں اس سردار نے بتایا کہ اگر قوم ملت کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے تو پہلے ان کی زندگیوں کی حفاظت کی ضمانت بھی مجھے لینی پڑے گی، اور یہی پیغام دیا جا رہا ہے، چلے جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں۔ ایک چونٹی کی آواز کتنی ہوگی؟ اس دور میں مائک نہیں تھا یا کوئی ایسا لیب نہیں تھا کہ جہاں اس کی آواز کو کسی مائکرو سسٹم کے تحت لاؤڈلی بیان کیا جاتا۔ ایک چونٹی کی گفتگو اور سلیمان کی سماعت۔ اب سمجھ میں آیا نبی ہوتا کیا ہے؟ اے نبی کو اپنا بھائی کہنے والوں، ذرا اپنی سماعتوں پہ غور کرو۔ جب خدا کسی کو نبی بناتا ہے، اسے منصب دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، مملکت عطا کرتا ہے، تو اگر جناب سلیمان کے مد مقابل میں کسی کی سماعت نہیں ہو سکتی ہے تو جو سلیمان کا بھی نبی ہو، جو فخر سلیمان ہو، اس نبی کے مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ جناب سلیمان نے اس کی صدا کو سنا، مسکرائے، اٹھا کر اپنے ہاتھوں پہ رکھا۔ اب سوال کیا، یہ بتا اس وقت تیرا مقام کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے؟ عظمت نبی کو جاننے والا ایک چھوٹا سا کیڑا جواب کیا دیتا ہے؟ اگر گستاخی معاف ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ چاہے ہوا پہ ہوں چاہے فضا میں ہوں، مگر میں اس وقت دستے نبی پر ہوں۔ میں اس وقت دستے نبی پر ہوں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جسے دستے نبوت پر مقام مل جائے اس کی عظمت و فضیلت کیا ہوا کرتی ہے۔ چہ جائے کہ میں قد کے اعتبار سے بہت مختصر ہوں، تو اگر دستے نبوت پر جگہ مل جائے تو ایک چونٹی فخر محسوس کرے، اگر کسی کو قلب مصطفیٰ میں جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یعنی اب اگر یہ جملہ آپ نے سنا کہ قلب مصطفیٰ میں جگہ مل جائے، اس کا مطلب یہ کہ باہر کا ہے، انٹرنل نہیں ہے، باہر کا ہے، جس نے کوشش کی جگہ حاصل کرنے کی، صحیح کرتے 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 اس مقام تک پہنچا کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے۔ یہ واضح چیز ہے نا کہ باہر کا ہے، جس نے جگہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تھے بہت سارے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے جگہ بنانے کی کوشش کی اور کوشش کرتے کرتے قلب مصطفیٰ میں جگہ پا گئے۔ اب اگر مصطفیٰ کسی کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہوں، لحمکا لحمی و دمکا دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم، انہم منی و انا منہم۔ جس جن کو نبی یہ کہے کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، صرف یہی نہیں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اب آپ اندازہ کریں، ہے کوئی؟ اب تقابل کہاں سے کریں گے آپ؟ تقابل کا کوئی پہلو نہیں ہے۔
مگر عزیزو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی نبی سے متمسک ہوا، جو بھی در نبی تک آیا اور اس نے اتباع پیغمبر کی، تو یقیناً اس کے لیے فلاح، نجات اور کامیابی کی سند خداوند عالم نے عطا فرمائی ہے۔ مگر میں آپ کے سامنے اس بات کی طرف لے جاتے ہوئے، مختلف باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو چھوڑ گیا ہوں کہ خدا نے جہاں کہیں بھی حق کی گفتگو کی ہے، اسی منزل اور مقام پر باطل سے بچنے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ معروفات کا حکم دینا، منکرات سے روکنا، حلال اور حرام، طیب اور خبیث، یہ ساری جتنی باتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ سب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے اگر اللہ اتباع پیغمبر کا حکم دے رہا ہے تو کسی کی اتباع سے منع بھی کر رہا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ جو اس نے خط کھینچا ہوا ہے نا، وہی نقش قدم ہے۔ جو وہ خط بناتا جا رہا ہے اس کے مطابق تمہیں عمل نہیں کرنا ہے۔ پروردگارا تو نے محبت بتا دی تھی، اب یہ نفرت کیوں سکھا رہا ہے؟ میرے معبود تولا، ہم سمجھ گئے تھے یہ برات کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے۔ کاش قرآن مجید پر لوگ نظر ڈالتے، جس خدا نے سورہ توبہ کی صورت میں پورا سورہ نازل کر دیا ہو۔ سورہ توبہ کیا، اس کا دوسرا نام سورہ براعت ہے۔ ماں سورہ براعت اگر بیان کیا گیا تو اس میں ہے ہی کہ آپ کو کس سے براعت کرنی ہے۔ یہی براعت ہی کا نام تو تبرہ ہے۔ بھائی خدا سکھا رہا ہے کہ اگر تم حق پر عمل کر رہے ہو تو تمہیں باطل سے بچنا ہے۔ تولا اور تبرہ کا مفہوم یہی ہے۔ مذہب اہل بیت میں کہیں فحش گوئی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، گالم گلوچ یہ کسی شیطان کا کردار ہو سکتا ہے، اہل بیت اطہار کا کردار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی معصوم کی زبان سے فحش گوئی سنی ہی نہیں ہے۔ اتباع پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر جب آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پیغمبر نے کیا کہا ہے، پیغمبر نے کیا کیا ہے، اور پیغمبر نے کس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جو کچھ پیغمبر یا اہل بیت پیغمبر سے ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے یا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا کوئی بات انہوں نے کہی ہے اس کے مطابق ہم نے سنا ہے، تو پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر پیغمبر اہل بیت پیغمبر نے نہیں کہ زمانہ لاکھ کہتا رہے، اور یہ طریقہ ہے بھی اہل بیت اطہار کا نہیں ہے۔ بھائی طیب کے منہ سے خباثت کیسے نکلے گی؟ فحش گوئی، فحش کہتے ہی اسی لیے ہیں جو گندی چیز ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اب اگر خدا ایک طرف حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اتباع کرنی ہے پیغمبر کی، اور دوسری طرف منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے، اس کے راستے پر نہیں چلنا ہے، جتنے بھی خط اس نے کھینچے ہیں اس سے ہٹ کر کے تمہیں چلنا ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تمہیں منکرات کا حکم دے گا، معروفات سے روکے گا۔ یہ حکم واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے، اور اس طرف کیا ہے سیرت و کردار میں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ نبی کیا کرتا ہے؟ معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ منکرات کا حکم دیتا ہے، معروفات سے روکتا ہے۔ تو جہاں بالکل اپوزٹ عمل ہو جائے، یہ انسان کے بس ہی کی بات نہیں ہے کہ دونوں کر سکے، اور اگر دونوں کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا آسان جواب جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے نا کہ مومن ہے یا کافر، تو بیچ کا جملہ کیا ہے؟ منافق۔ اور منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ بدتر ہے۔ اور ابھی جس سورہ برات کی میں گفتگو کر رہا تھا نا، اسی میں یہ کہا گیا ہے منافق کے لیے
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. یہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. بعضهم من بعض، یہ کرتے کیا ہیں؟ منکرات کا حکم دیتے ہیں، معروفات سے روکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ہمیشہ بند رہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ خدا میں کچھ نکل جائے. راہ خدا میں ان کے ہاں خیرات نہیں ہو پاتی ہے. یہ جانتے ہیں کہ اگر راہ خدا میں کچھ نکلا تو آپ یہ بتائیے کہ جہاں یہ مزاج بن جائے کہ کچھ نکلنے نہ پائے، جو مال نہ دے سکے وہ جان کیا دے گا. اور یہاں راہ حق کی کیا صورتحال ہے؟ اسی سورے میں اسی سے پہلے جہاں منافق کی گفتگو کی گئی، وہی مومن کی گفتگو کی گئی ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض. مومنین مرد و عورت بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، نگہبان ہیں، مددگار ہیں، وارث ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، حمایتی ہیں، ہمدرد ہیں. جتنے ولی کے معنی آپ لے سکتے ہو لے لو. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مومنین مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں، نگہبان ہیں، ساتھی، حمایتی، ہمدرد. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. صاحبان ایمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی، مددگار، حمایتی، ہمدرد ہیں. یہ معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں. تو اب ہمیں حکم کیا ہے؟ ان سے دور رہنا ہے. اور ان کا عمل کیا ہے؟ وہی جو شیطان کا عمل ہے. شیطان کا عمل کیا ہے؟ اگر آپ اتباع شیطان کریں گے، خطوات شیطان پر عمل کریں گے، تو وہ منکرات کا حکم دے گا، معروفات سے روکے گا. منافق کیا کرتا ہے؟ منکرات کا حکم دیتا ہے، معروفات سے روکتا ہے. یعنی پتا چل گیا کون کس کا ساتھی ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کہیں سے بھی شیطنت کا اظہار ہو رہا ہو تو خدا بتا رہا ہے اگر سورہ برات پر نظر ڈالو گے تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کس سے برات کرنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے. تمہاری نگاہوں کے سامنے ہر ایک حقیقتیں آ جائیں گی. اور اسی لیے اس سورہ کی تلاوت کے لیے جانے والا جا رہا تھا، حکم پروردگار آ گیا، اے میرے حبیب یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تمہاری زبان بولتا ہو، یا اسے بھیجو. تو سورہ برات کی تلاوت بھی آسان نہیں ہے اور سورہ برات کے مطابق گفتگو کرنا بھی آسان نہیں ہے. بہتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. بیان وہی کر سکتا ہے جو کبھی ان برائیوں میں مبتلا نہ ہوا ہو. اسی لیے نبی نے حکم دیا، علی جاؤ، جا کر کے سورہ تم لے لو، تم بیان کر کے آؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا ہر منزل پر اتباع کی صورت میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی اتباع، رسول کی اتباع، نبی کی اتباع، امی کی اتباع، اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ محبت کی اتباع ہے. اور دوسری طرف ہمیں اس اتباع سے دوری اختیار کرنی ہے کہ جو شیطان کے حکم کے مطابق ہو، جو خطوات شیطان کے مرحلے میں یا منزل میں آتی ہو. ہمیں اس سے ہمیشہ بچنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے اس ہاتھ میں تسبیح ہے، اس ہاتھ میں نہیں. خدا کسی کو منافق دیکھنا نہیں چاہتا، وہ پیور دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ منافق کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی.
اور سورہ منافقون میں خدا نے بتا بھی دیا ہے کہ اگر یہ منافقین سچی بات بھی کہتے ہیں نا تو وہ جھوٹی ہوتی ہے. آغاز سورہ منافقون پہ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. خدا بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کہہ تو رہے ہیں, مانتے نہیں ہیں. اور جو نہ مانے, صرف کہتا رہے میں کچھ نہیں کہتا, سورہ منافقون سب کچھ کہتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن عزیزو, آج سیرت نبی کے مطابق ہم اس فرزند کی گفتگو بھی کریں گے کہ جس کو نبی نے اپنی آغوش میں پالا, جسے نبی نے اپنی زبانیں چسائیں, جسے نبی نے پروان چڑھایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے نبی نے عظمت حسنین کو صرف پوشیدہ طور پر نہیں, صرف زبانی نہیں, بات اتباع کی ہو رہی ہے نا, عمل کر کے دکھلایا ہے کہ کس طرح سے تمہیں وقار حسنین کا, عظمت حسنین کا خیال رکھنا ہے. عبادت الہی سے عظیم کوئی اور کام تو نہیں ہے, لیکن اگر عبادت الہی انجام دیتے ہوئے پشت نبی پر شہزادہ آ جائے اور اللہ حکم دے میرے حبیب سجدے کو طول دے دو, یہ کیا ہے؟ یہ عملی طور پر پیغمبر بتا رہے ہیں پہچانو میرے حسین کی منزلت کیا ہے. خطبے کو توڑ دینا اور شہزادے کو اٹھا کر لے جانا, اپنی آغوش میں بٹھلانے کے بعد یہ کہنا موضوع خطبہ منقطع ہو گیا. نبی کیا کہہ رہے؟ ھذا حسین فعرفوہ, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانو. یہ نبی کی اتباع کرنے والوں, سیرت و کردار پیغمبر پر نظر ڈالنے والوں, عملی طور پر پیغمبر کر کے بچا رہے ہیں میرے حسین کو پہچانتے ہوئے. اب خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کس طرح سے میرے لال سے محبت کرنی ہے. روز عید زمانہ خوش ہے, ہر ایک کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں, اور یہاں شہزادوں نے کہہ دیا نانا سب کی سواریاں ہیں, میری سواری کدھر ہے؟ سبھی واقعہ پڑھتے ہیں, بغیر مسلک کی قید کے سب بیان فرماتے ہیں. نبی نے دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا لیا. کسی نے بڑھ کر کہہ دیا کتنی اچھی سواری ہے ان شہزادوں کی. فوراً ہی نبی نے جواب دیا یہ تو دیکھ رہے ہو سواری کتنی اچھی, یہ کیوں نہیں کہتے کتنے اچھے سوار ہیں جو دوش نبوت پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عملی میدان ہے, صرف زبانی پیغمبر نے نہیں کہا میرے لال حسین سے محبت کرنا, عملی طور پر پیغمبر کر کے بتا رہے ہیں میرے لال کی عظمت کو پہچانو, وقار کو پہچانو, عزت کو پہچانو. اور اسی کے ساتھ انتہا اور کمال کی منزلوں تک عظمت حسین کو پہنچاتے ہوئے نبی یہ ارشاد بھی فرما رہے ہیں حسین منی وانا منہم, میرا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں.
یہ کم مقام ہے؟ یقیناً نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن نواسے سے نانا کا وجود اگر یہ دین پامال ہو گیا ہوتا، اگر یہ شریعت مٹا دی گئی ہوتی، تھا کوئی نبی کا نام لینے والا؟ جب تخت خلافت پر بیٹھ کر یزید یہ کہہ رہا ہو، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی شریعت آئی، نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی مذہب آیا، نہ کوئی حکم الہی آیا، انکار کرنے والا حاکم وقت ہو تو مملوک تو بذات خود خاموش ہو جایا کرتی ہے، اور یہی خاموشی مذہب و ملت کو پامال کر دیتی۔ لیکن عزیزو، وارث دین کھڑا ہو گیا، وارث شریعت کھڑا ہو گیا، حیات بخشنے کے لیے صرف تنہا نہیں ہے بلکہ بچوں کو بھی لے کر کے چلا ہے۔ جب کبھی دین پر آنچ آئی ہے، نبی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تھا، جس طرح سے نبی نصارہ نجران کے مد مقابل میں باطل پر بارگاہ الہی میں لان کرنے کے لیے نکلے تھے، اسی طریقے سے فرزند زہرا نے سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے والوں کو جمع کر لیا۔ خوشا نصیب تھے وہ اصحاب حسین کہ جنہیں مقتل میں لے کر حسین آئے ہیں، ورنہ مباہلے میں نبی کسی صحابی کو لے کر کے نہیں گئے ہیں، لیکن جب حسین لے کر کے آئے ہیں تو اس سند کے ساتھ امام خود ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے اصحاب مجھے ملے ہیں جیسے نہ نانا کو ملے ہیں نہ بابا کو ملے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے محبت کرنے والوں پر، ایسے اصحاب و انصاران حسین پر کہ جو اس منزل اور مقام پر فائز تھے کہ امام وقت کہہ رہا تھا یہ مجھ سے ایسے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں چلے جاؤ مگر یہ جاتے نہیں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں شمع گل کر رہا ہوں تم اب نکل جاؤ مگر پھر بھی یہ نہیں جاتے ہیں، بھوک و پیاس بھی ہے، تمام تر پریشانیاں بھی ہیں، پھر بھی یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ارے انہیں یقین ہے کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہم پر تلواریں برسیں گی، ہم پر نیزے برسیں گے، ہم پر مصیبتیں آن پڑیں گی، پھر بھی یہ نہیں جاتے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو صرف خوف کی وجہ سے نبی کو چھوڑ گئے تھے، مگر یہاں ایسے ہیں کہ جنہیں زندگی کے جانے کا یقین ہے مگر پھر بھی فرزند زہرا کو نہیں چھوڑتے۔ ہاں یہ یقین ضرور حاصل ہو جاتا کہ اگر چھوڑ کر جائیں گے تو دنیا میں زندہ تو رہ جائیں گے مگر لاش بن کر باقی رہیں گے، حیات کے ساتھ باقی نہیں رہیں گے۔ عزیزو، کیوں نبی کا لال نکلا تھا؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اتنا خیال تھا کہ دین بچ جائے، جد کی امت کی اصلاح ہو جائے، امر و نہی کے ذریعے سے انہیں دوبارہ حیات عطا کر دی جائے۔ جہاں شیطان نے انہیں ورغلا کر کے اپنی اتباع اور پیروی کی طرف مائل کر لیا ہے، وہاں سے انہیں نکال لایا جائے اور جد کی اتباع پر پھر سے لگا دیا جائے تاکہ یہ انسان کمال کی منزلوں پر فائز ہو جائے۔ اتباع پیغمبر سے ہٹے گا تو یقیناً یہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر کے ضلالت و گمراہی میں چلا جائے گا، اور اگر ہدایت پہ باقی رہنا ہے تو اسے اتباع پیغمبر پہ آنا پڑے گا۔ جب نبی کا لال نکلا اور مکے تک پہنچ گیا، مقام امن تک پہنچ گیا، شہر امن میں پہنچ گیا، مگر وہاں پر بھی زہرا کے لاڈلے کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ زہرا کا لاڈلا سرزمین حرم خدا پر بھی سکون سے نہیں رہ سکا، مگر میں اتنا ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا، جسے حرمت کا خیال رہتا ہے وہی اپنی عبادتوں میں کس طریقے سے تبدیلی کرتا ہے یہ بھی نبی کے لال نے بتایا۔ اگر تم وارث ہو، تم ذمہ دار ہو، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس شہر کی حرمت زائل نہ ہونے پائے، اس مقام امن کے امن کو تباہ نہ کیا جانے پائے۔ تم اس کا سبب کبھی نہ بنو جس کے نتیجے میں فرزند زہرا نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور اب مکے سے نکل رہے ہیں۔ نکلتے ہوئے کیا کرتے جا رہے ہیں؟ حرم خدا کو دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، اے حرم خدا گواہ رہنا، میں نہیں چاہتا میرے خون ناحق کی وجہ سے تیری حرم کی حرمت زائل ہو
جائے، تیری حرمت کی بقا کے لیے میں حسین مکے سے نکل کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں امام حسین کو حرم خدا کی حرمت کا خیال تھا، اور ادھر کوفہ میں سفیر امام کو طوہ جیسی مومنہ کی حرمت کا خیال تھا۔ جب کوفے میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی نہیں بچا، اور جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک مومنہ کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ مومنہ اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی، جیسے ہی اس کی نظر پڑی سوال کرتی ہے، میرے بھائی کیا تمہیں کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر جناب طوہ کا اصرار بڑھا۔ جب جناب طوہ کا اصرار بڑھا، جناب مسلم کہتی ہے، مومنہ یہ بتا، اگر کسی کا گھر نہ ہو تو کہاں جائے؟ اگر کسی کا گھر یہاں نہ ہو تو یہی کہہ رہی ہے نا، جتنے گھر تھے یا تو انہیں قید کر لیا گیا یا انہیں ذبح کر دیا گیا۔ اب کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں مجھ جیسے کو پناہ دی جائے۔ ارے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب مسلم نے شہر مدینہ کا نام لیا۔ مومنہ کے قلب میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ میرے نبی کے مدینے کی گفتگو آپ کر رہے ہیں، کس قبیلے سے، کس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے؟ جیسے ہی مومنہ کو پتا چلا یہ میرے امام کا سفیر ہے، یہ میرے مولا کا سفیر ہے، تڑپ کے کہتی ہے، آپ باہر کیوں تشریف فرما ہے؟ بیت الشرف میں تشریف لے آئیے، آپ کی وجہ سے میرے گھر کی عظمت بلند ہو جائے گی، میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ میں نے اپنے آقا کے سفیر کو جگہ عطا کی ہے۔ عزیز و مومنہ نے تو جگہ عطا کر دی، مگر بیٹے نے خیانت کر دی، حاکم کو خبر کر دی تم جسے تلاش کر رہے ہو، ارے وہ حسین کا سفیر ہمارے گھر میں ہے۔ ارے سوار آنے لگے، لشکر چلنے لگے، تلواروں کی آوازیں بلند ہونے لگی، ہم پیدا ہوا۔ ادھر نمائندہ حسین مصلی عبادت پر کھڑا ہوا ہے، عبادت انجام دے چکا، شکر خالق کر کے نماز تمام کی، اور اپنی تلوار کو حمایل کر کے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ طوہ سامنے آ گئی، مومنہ کہتی ہے، اے میرے آقا کے سفیر، آپ باہر تشریف نہ لے جائیں، بیت الشرف میں رہیں، یہیں سے آپ اپنا دفاع کریں، جو بھی اندر آتا جائے اسے تہہ تیگ کرتے جائیں۔ مگر سفیر حسین تھا، بنی ہاشم کا شیر تھا، ایک غیرت و حمیت نے گوارا نہ کیا۔ ارے میری وجہ سے مومنہ نے مجھے پناہ دی تھی، اور لشکر ظالم اس کی حرمت کو زائل کر دے۔ ارے طوہ کو ہٹایا، بیت الشرف سے باہر نکلے۔ اب جو یہاں جنگ کرنی شروع کی ہے، کوئی نہیں ہے جو بنی ہاشم کے اس شیر کو روک سکے۔ تنہا مسلم ہے، ایک کو تنہا، ادھر 300 لشکر، پھر اس کے بعد اور لشکر آنے شروع ہو گئے۔ بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جواب کیا ملا؟ ایک مسلم کو تم گرفتار نہیں کر پا رہے ہو۔ آواز دی گئی، تمہیں نہیں معلوم یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ پھر بھی لشکر آتے رہے، مگر کسی بھی فرد کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ بنی ہاشم کے شیر کو قابو کرے۔ دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا، گڈھا کھودا گیا، خشو خاشاک بچھائے گئے، دھوکے سے اس میں گرایا گیا، اور پھر بھی وعدے اور وعید غلط کیے گئے، مسلم اسیر ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کا یہ امام کا سفیر ہے جو پابند سلاسل ہو گیا، لیکن جرأت و ہمت مسلم پر ہمارا سلام۔ خون بہ رہے ہیں، زخم رس رہے ہیں، اور پابند سلاسل مسلم کو جب دربار میں لایا گیا تو کسی نے بڑھ کے کہا، تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا۔
جواب ملا میرا مولا اور آقا صرف حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کتنا قابل اعتماد ہے مولا کا، کتنا بھروسے کا سفیر ہے مولا کا کہ ایسے حالات میں بھی اس نے کسی اور کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ کہتا ہوا نظر آیا کہ میں اپنے آقا کو سلام کرتا ہوں، میں اپنے مولا کو سلام کرتا ہوں، اور یہ کر کے بھی بتا دیا جب وصیتیں کر چکے، کسی وصیت پر عمل نہیں ہوا، حکم دیا جا چکا لے جاؤ بالا خانے پہ ان کے سر و تن میں جدائی کر کے جسم کو زمین کی طرف بالا خانے سے گرا دو۔ بالا خانے پر مسلم چلے تو گئے، مگر جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ تم ہمیں شہید کر دو گے، مگر اتنا موقع دے دو میں 2 رکعت اور نماز پڑھ لوں۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، ذرا ان شہداء پہ نظر ڈالو، چاہے مسلم ہو یا مسلم کے بچے ہو، ادھر موت کا یقین بھی ہو جائے پھر بھی کہتے ہیں شکر خالق تو ادا کر لینے تو کہ جو مجھے درجہ شہادت پر فائز کرنے کا یہ موقع مجھے ملا اور میں درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز تمام ہوئی، جناب مسلم مڑے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ یہ جملہ جناب مسلم نے ادا کیا۔ کہاں ہے؟ کوفے میں۔ امام کہاں ہے؟ ابھی مکے سے باہر نکلے ہیں، 9 ذی الحج کا دن ہے۔ ادھر مسلم نے سلام کیا، ادھر سے جواب سلام آیا۔ سائے کی طریقے سے حفاظت کرنے والا ایک ایسا بھائی جو مسلسل ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آواز دی آقا ارے اس بیابان صحرا میں کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ امام نے کہا بھیا عباس صبر کرو، کہ مولا اتنا تو بتا دینا۔ اب امام نے ایک اعجاز دکھلایا۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ اب جو اعجاز سے جناب عباس کی نظر کوفے کے دارالامانہ پر پڑی، بھائی مسلم کھڑے ہوئے ہیں، تلوار کھچی ہوئی ہے۔ عباس تڑپ کے کہتے ہیں آقا جس اعجاز سے منظر دکھلایا ہے نا، اسی اعجاز سے مجھے کوفے پہنچا دیجیے۔ ابھی اشقیہ کو بتا دوں گا کہ میرا بھائی مسلم تنہا نہیں ہے، مگر جس طریقے سے امام نے ولید کے دربار میں عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا بھیا ابھی وقت جنگ نہیں آیا ہے، تلوار کو نیام میں رکھو، پھر امام نے کہا بھیا عباس میں نے تم سے کہا تھا تمہیں صبر کرنا ہے، میرے بھائی صبر کرو۔ ادھر تلوار چلی، سفیر امام کے سر و تن میں جدائی ہوئی، جسم کو بالا خانے سے گرایا گیا۔ ایک دکھیاری ماں دامن پھیلائے بیٹھی ہے، اے میرے لال کے سفیر، اے میرے مسلم میری آغوش میں آ جا، مگر اشقیاء نے یہیں پر رحم نہیں کیا۔ ارے قدم مسلم میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں جسم مسلم کو پھرایا جا رہا تھا، سر کو دارالامارہ پہ لٹکایا گیا، لیکن دوسری طرف ہمارا امام اپنے خیمے میں آیا، بہن کو صدا دی اے بہن زینب ارے ذرا بھائی مسلم کی بیٹی کو لے آنا۔ بچی لائی گئی، امام نے شفقت و محبت کے ہاتھ سر پہ پھیرنے شروع کر دیے۔ بنی ہاشم کے گھرانے کی پروردہ بچی نے تڑپ کے ایک سوال کیا آقا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ کہا بیٹی یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہا آپ مجھ سے اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ امام نے تسلی و تشفی دی، کانوں میں گوشوارے پہنائے اور اس کے بعد سمجھانا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا یہ منظر سکینہ تو نہیں دیکھ رہی، جب بیٹی یتیم ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں گوشوارے ڈالے جاتے ہیں، شفقت کے ہاتھ پھیرے
دیے جاتے ہیں، ارے تسلی اور تشفی دی جاتی ہے۔ ہائے جب سکینہ یتیم ہوئی، کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے گئے، خون تازہ برسنے لگا، سر سے چادر چھنی، پشت پہ تازیانے پڑے، بیٹی فریاد کرتی رہی، واہ محمدہ واہ علیہ۔